بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایمان کے منافی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو کفر اور شرک ہے، آپ اس کو مستثنیٰ سمجھیں۔ اس کے بعد کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایمان کے منافی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب زنا کرتا ہے یا چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو اس سے فرشتہ ایمان باہر نکال کے لٹکا لیتا ہے، جب ان گناہوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کے اندر لٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیز ایمان کے منافی ہے، یہ دونوں اعمال، زنا بھی اور چوری بھی۔ اس سے ہم سب کو، ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس حالت میں خدا نخواستہ مطلب چوری کے دوران ہی، اسی طرح زنا کے دوران ہی موت آ گئی تو موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی لمحے کے اندر آ سکتی ہے، کسی سیکنڈ کے اندر آ سکتی ہے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے۔ اور یہ جن لوگوں تک حدیث نہیں پہنچی، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کو اس حدیث کا علم نہیں ہوتا۔ تو جو دیکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حدیث کو آگے فارورڈ کریں، آپ کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا کہ وہ جتنے بھی لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، خطرناک گناہ کے اندر، خاموش گناہ کے اندر جس میں ایمان سلب ہو جاتا ہے، وہ اس سے احتیاط کریں، توبہ کریں۔ پہلے اگر کیے ہیں تو پھر توبہ کریں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن سے ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن دو گناہ وہ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے امتی سے ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن دو گناہ ایسے سنگین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھے کہ وہ میرا امتی نہیں کرے گا۔ فرمایا کیا ہے کہ ایک دھوکہ ہے اور ایک جھوٹ ہے۔ فرمایا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن جو مومن ہوگا وہ یہ دو گناہ نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج جھوٹ کے بغیر تجارت ہی نہیں ہو رہی، دھوکے کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں رہا۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفحش ولا بالبذی، کہ مومن جو ہے کسی پر لعنت نہیں کرتا، مومن اتنا پاک اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے۔ ولا بالطعان، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا کچھ بھی ناروا طریقے سے، نامناسب طریقے سے کوئی دوسرا بندہ پیش آیا تو یہ اس کو یاد دہانی نہیں کراتا، یعنی طعنہ نہیں دیتا۔ ولا بالطعن ولا بالفحش، مومن فحش گوئی نہیں کرتا، گالم گلوچ اور بے حیائی کی باتیں اور یہ جتنی چیزیں فحش کلام نہیں کرتا۔ ولا بالبذی، مومن ترش روح نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ اعمال اور گناہ ہیں جو تینوں حدیثوں کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں کہ جو ایمان کے منافی ہیں۔ ہمیں اعلیٰ درجے کا ایمان ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہمیں اعلیٰ درجے کے مومن ہونا چاہیے، مسلم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔